بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13واں باب۔ خوش درخشید ولے شعلۂ مستعجل بود، عمرها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تاز بزم عشق یکدا نائی را زاید برون۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 ہجری میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اب ہم 23 ہجری میں پہنچ گئے ہیں۔ اس 10 سال کی قلیل ترین مدت میں جو قوموں کی زندگی میں کلمہ البصر ہوتی ہے، جو انقلابات رونما ہوئے، ان کی تفصیل کے لیے ایک جداگانہ مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ مختصر الفاظ میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ مختلف اقوام عالم کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ جن حالات میں یہ جدید مملکت وجود میں آئی تھی اور جس قوم کے ہاتھوں یہ متشکل ہوئی تھی، اس کے پیش نظر کیا آپ کو دنیا کی کسی اور قوم کے ہاں اتنی قلیل مدت میں ایسے وسیع اور عظیم انقلاب کی مثال ملتی ہے؟ خارجی دنیا میں انقلاب فتوحات کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو 10 سال کی قلیل مدت میں پورے کا پورا ایران، شام، عراق، مصر مملکت اسلامیہ کا جزو بن چکے ہیں۔ یہ اس زمانے میں ہوا جب سامان رسل و رسائل اور ذرائع مواصلات و اسباب آمد و رفت کی حالت یہ تھی کہ گھوڑے اور اونٹ سے زیادہ تیز رفتار سواری کوئی نہ تھی، اور سانڈنی سوار کے سوا نامہ و پیام اور احکام و ہدایات رسانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان حالات میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بیٹھے ہزاروں میل دور جنگ کے میدانوں کے نقشے مرتب کرتے، کمانڈروں اور سپہ سالاروں کو ہدایات بھیجتے اور علاقہ فتح ہو جانے پر وہاں کا نظم و نسق سر انجام دیتے تھے۔ نئے مفتوحہ علاقوں کا سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت کچھ کم تعجب انگیز نہیں کہ اس قدر دور دراز گوشوں میں پھیلے ہوئے ممالک میں سے کسی ایک میں بغاوت تو ایک طرف، خفیف سی سازش بھی نمودار نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیے کہ جو قومیں اسلامی مملکت کے زیر نگیں آئیں، وہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف اور متضاد عناصر کا مجموعہ تھیں۔ ہر قوم دوسری قوموں سے مذہب، زبان، نسل، تہذیب و تمدن اور سیاسی، معاشی اور معاشرتی تصورات میں الگ تھی، اور یہ سب مل کر خود عربوں سے الگ۔ یہ تمام باہمدگر متضاد عناصر ایک مملکت کی وحدت میں اس طرح سمو گئے کہ نہ ان میں کوئی تفاوت رہا، نہ فتور، نہ اختلال رہا، نہ اختلاف۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ملکوں کا فتح کر لینا آسان ہے، لیکن اس قسم کے متضاد عناصر میں اس طرح کی ہم آہنگی پیدا کر دینا کار دارد۔ دیگر ممالک سے قطع نظر خود سرزمین عرب کے اندر کچھ کم متضاد عناصر نہیں تھے، اور انہوں نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مرکز کے تابع نظم و نسق کی زندگی بسر کرنی شروع کی تھی۔ ان میں بھی کہیں بغاوت نہیں ابھری، سرکشی نمودار نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس طرح کے ڈسپلن اور فرما پذیری کا ثبوت دیا جیسے وہ ہزاروں سال سے اس قسم کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ امور مملکت کے سلسلہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خاصے سخت گیر تھے۔ ان کی سرزنش بڑی شدید اور گرفت بڑی آہنی ہوتی تھی۔ اس باب میں وہ جرری سے جرری کمانڈر اور بڑے سے بڑے حاکم اور والی تک کو نہیں بخشتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا مجال جو ان میں سے کسی نے ان کے حکم کے خلاف آنکھ تک بھی اٹھائی ہو۔ اس سلسلہ میں اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ اس مملکت کی مستقل فوج، سٹینڈنگ آرمی نہ تھی جو حکومت کے زیر کمان ہو۔ تمام فوج افراد مملکت پر مشتمل تھی جو اندر ضرورت رضاکارانہ جمع ہو جاتے اور انہی سے فوج ترتیب پا لیتی تھی۔
آپ سوچئے کہ جس حکومت کے پاس اپنی الگ مستقل فوج نہ ہو اور جو ہتھیار فوج کے پاس ہوں وہی عام افراد مملکت کے پاس موجود ہوں، اس میں کہیں ہلکی سی بغاوت کا بھی نمودار نہ ہونا تاریخ کا فقید المثال کارنامہ نہیں۔ مفتوحہ علاقوں میں اس قدر امن و سلامتی اور خود اپنی قوم میں اس قدر صلح و آشتی کس بات کا ثبوت ہے؟ صرف اس بات کا کہ نظام مملکت اس قدر عدل و احسان کے درخشندہ قرآنی اصولوں پر مبنی تھا کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ نہ صرف مطمئن بلکہ شاداں و فرحاں تھا، اور سربراہ مملکت کا اپنا کردار اس قدر پاکیزہ اور بلند تھا کہ اس میں کسی کو کسی مقام پر انگشت نمائی کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ تاریخ عالم اس قسم کے نظام اور نظام کے سربراہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا مقالہ نگار اس باب میں لکھتا ہے کہ یہ حقیقت یقیناً باعث صد تعجب ہے کہ مکہ کے ایک سادہ سے شہری نے کس طرح ایسے محیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ اس نے تنہا اس نظام حکومت کے ذریعے جس کے خلاف کسی نے کوئی آواز بلند نہ کی، ان بدوؤں کو قواعد و ضوابط کا پابند بنایا جو اس سے پہلے قواعد و ضوابط کے نام تک سے آشنا نہ تھے اور ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ حیرت ہے کہ اس نے بدوؤں کے سرداروں کو جن کے ہاتھ میں ان قبائل کا پورا اقتدار تھا کس طرح کنٹرول میں رکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس قدر وسیع و عریض فتوحات تنہا عمر کا کارنامہ نہیں تھا، لیکن یہ تنہا اسی کی صلاحیتوں کا نتیجہ تھا کہ اس نے اتنے بڑے جرنیلوں کو کبھی انانے گسیختہ نہ ہونے دیا اور بنو امیہ جیسے شہزور اور صاحب اقتدار قبیلہ تک کی صلاحیتوں سے تو فائدہ اٹھایا لیکن انہیں صاحب اقتدار نہیں ہونے دیا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپہ سالار کو جس طرح مذول کیا، اس سے ہم ان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سیاسی تدبر اور اقتدار کی محکمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر ہم بلا تعمل انہیں سیاسی نابغہ، پولیٹیکل جینیس کے معزز لقب سے سرفراز کرتے ہیں، نہ صرف ان کی فتوحات کی بنا پر بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے اس قسم کے متضاد عناصر پر جن سے یہ جدید مملکت عبارت تھی کس طرح وحدت اور استحکام کا نقش ثبت کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت بظاہر شخصی حکومت کا دور نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں جنون ملوکیت کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ داخلی دنیا میں انقلاب، پھر یہ انقلاب صرف خارجی دنیا میں ہی نمودار نہیں ہوا تھا، اس قوم کی داخلی دنیا میں بھی جو نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی وہ بھی عدیم النظیر اور فقید المثال تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ عرب جن کی تگ و تاز کا بنیادی مقصد لوٹ مار تھا اور جو محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ جنگ و پیکار رہتے تھے، ان میں ایسا نفسیاتی تغیر واقع ہو گیا کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ایران کی فتح میں اس قدر مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا جو ان کے حیطۂ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس میں سے کسی سپاہی نے ایک سوئی تک بھی اپنے پاس نہ رکھی اور سارے کا سارا لا کر میر سپاہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ دوسری طرف ہم نے ایک بدو لڑکی کو رات کی تنہائیوں میں اپنے خیمہ کے اندر خود اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود میں دودھ میں پانی نہیں ڈالنا چاہتی کیونکہ خلیفہ نے کہا تھا کہ جب کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے فاتحین ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں، بڑے بڑے مدبرین بساط سیاست پر انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن قلوب کی دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرنا دست پروردگان رسالت کا ہی حصہ ہو سکتا تھا۔
ہیکل کا خراج تحسین۔ اسی انقلاب کے پیش نظر ہیکل نے جن الفاظ میں بارگاہ فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بڑے جامع ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس نے کہا ہے کہ 10 برس اور کچھ مہینے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کی حیثیت سے گزارے۔ وہ اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف تھے۔ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کا دل، ان کی عقل اور ان کے اعضاء و جوارح اس بار عظیم کے اٹھانے میں مصروف رہتے تھے جو قضاء و قدر نے ان کے شانوں پر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ فوج کے سپہ سالار اعظم تھے۔ فقہائے اسلام میں انہیں فقیہ اکبر کا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ ایک ایسے مجتہد تھے جن کی رائے سند سمجھی جاتی اور جن کا اجتہاد تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے انصاف پسند اور پاک دامن قاضی تھے جو مقدمات کے فیصلے کرتے اور طاقتوروں سے کمزوروں کو ان کا حق دلواتے تھے۔ وہ تمام مسلمانوں کے بڑے سے پہلے چھوٹے، طاقتور سے پہلے کمزور اور مالدار سے پہلے فقیر کے شفیق و مہربان باپ تھے۔ وہ بندہ مومن تھے جن کے اللہ اور اس کے رسول پر سچے ایمان نے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کی رائے کی قدر و قیمت ان پر اچھی طرح واضح کر دی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار سیاستدان تھے جو اپنے ارادوں کو جانتے تھے اور انہیں اپنی مقدرت کے دائرے سے نکلنے نہ دیتے تھے، اور ان کی مقدرت کے ساتھ ساتھ ان کے ارادے بھی وسیع ہوتے جاتے تھے۔ وہ ایک صاحب نظر حکمران تھے جن کی عقل و حکمت نے ان کے لیے مختلف النسل، مختلف اللسان اور مختلف المذاہب قوموں پر حکومت کرنا آسان بنا دیا تھا، اور وہ رعایا کے معاملات کی تدبیریں اس طرح کرتے تھے کہ لوگ ان سے اوپرائیں نہیں بلکہ قریب تر ہو جائیں۔ حضرت عمر کی ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے کوئی عجیب نہیں اگر ان کے عہد میں مسلمانوں کو سچے ایمان نے ابھارا، ان کے دلوں میں شہادت فی سبیل اللہ کی تڑپ پیدا کی، اور انہوں نے ایران، عراق، شام، مصر اور دوسرے ممالک فتح کر لیے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان امتیازات کے پیش نظر کوئی حیرت نہیں اگر عرب مغرب کی انتہائی حدوں سے لے کر مشرق کے انتہائی سروں تک تمام دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے وہ ایک خانہ بدوش قوم تھے جو صرف انفرادی اغراض کے لیے جیتی تھی اور اجنبی اقتدار کی محکوم تھی۔ کتنی محتمم بشان تھی وہ کوشش جو حضرت عمر نے 10 سال کی مدت میں یہ بار عظیم اٹھانے کے لیے صرف کی تھی۔ اور طٰہٰ حسین کا اور مصر کا ایک اور نامور مفکر ڈاکٹر طٰہٰ حسین اس باب میں لکھتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تاریخ انسانی کسی ایسے شخص کی مثال پیش کر سکے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ زندہ، حساس، محتاط اور معصیت سے خائف ضمیر رکھتا ہو، جو اپنے حق میں ان باتوں سے بھی ڈرتا ہو جن میں ڈرنے کی کوئی بات نہ ہو، ان امور سے بھی ابا کرتا ہو جن سے ابا نہیں کیا جاتا، اور اپنی ذات پر ایسی سختیاں کرتا ہو جو صرف ایک اولو العزم انسان ہی کر سکتا ہے۔ الفتنۃ الکبریٰ۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ دنیا کی متمدن اور ترقی یافتہ قومیں آج وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں جس مقام پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں پہنچے تھے، لیکن یہ متمدن قومیں آج بھی اس مقام تک سخت جدوجہد اور مشکلات کا مقابلہ کیے بغیر نہیں پہنچ سکیں گی۔ ایزن ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی کتاب الفتنۃ الکبریٰ در حقیقت ان حوادث و فتن پر مشتمل ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں نمودار اور ان کی شہادت پر منتج ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس میں محض تمہیداً وہ کچھ لکھا گیا ہے جس کے اقتباسات اوپر درج کیے گئے ہیں۔
کتاب کے آخر میں جب وہ ان اسباب و علل پر تبصرہ کرتا ہے جو اس فتنۃ الکبریٰ شہادت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا موجب بنے، تو اس کی نگاہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اٹھتی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ جب ان تمام امور کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھیں گے تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ جن حالات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آ گھیرا تھا وہ ان کے اور ان کے رفقا کی طاقت سے باہر تھے۔ کہا جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو ایسے ہی حالات سے سامنا کرنا پڑا تھا اور انہوں نے ان پر قابو پا لیا تھا، لیکن ایسا کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان منفرد شخصیتوں میں سے تھے جنہیں عالم انسانیت شاذ و نادر ہی پیدا کرتا ہے۔ اس قسم کی غیر معمولی شخصیتیں دراصل اپنے جانشینوں کو سخت مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا کر جاتی ہیں، بلکہ اگر احتیاط مانے نہ ہو تو میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبقریت، غیر معمولی صلاحیت ہی ان کے حالات کی ذمہ دار ہے جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی گر گئے۔ وہ عبقریت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہ ملی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور جس کی مثال کی تلاش میں آسمان آج تک مصروف گردش ہے۔ اگلا پروگرام عہد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں مملکت تو بے شک اس قدر وسیع و عریض ہو گئی تھی اور اس میں نظم و نسق بھی قائم ہو گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی بلند اقدار کے مطابق داخلی دنیا کا انقلاب ہنوز حجاز اور اس میں بسنے والے عربوں تک محدود تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ پروگرام تھا کہ جن ممالک کو انہوں نے فتح اور جن اقوام کو انہوں نے مسخر کیا تھا ان میں بھی اسی قسم کا انقلاب پیدا کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ پہلے مرحلہ سے کہیں زیادہ دقت طلب اور صبر آزما تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا عزم کر چکے تھے، اس لیے کہ یہ حقیقت ان کے پیش نظر تھی کہ قرآن کریم کی روح سے خلافت سے مقصود تسخیر ممالک نہیں بلکہ انسانی دنیا میں صحیح آسمانی انقلاب برپا کرنا ہے۔ تسخیر ممالک اس مقصد عظیم کا ذریعہ ہے، مقصود بالذات نہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میرا ارادہ ہے کہ اگلے سال مملکت کا دورہ کروں گا اور ہر ملک کے مقامی حالات کا جائزہ لے کر وہاں قرآنی نظام کے نفاذ کی عملی تدابیر اختیار کروں گا۔ المیہ۔ لیکن ان کی آنکھوں نے وہ اگلا سال دیکھا ہی نہ اور انسانیت کا مقدر بدلتے بدلتے رہ گیا۔ تاریخ عالم کا یہ المیہ اس قدر حیرت انگیز، زہرہ گداز، جگر سوز اور دوررس نتائج کا حامل ہے کہ اس پر آسمان کی آنکھ جس قدر بھی خون کے آنسو بہائے کم ہے۔ اس حادثہ کبریٰ کے بعد 1400 سال کی تاریخ کے انسانیت کی ہرمہ نصیبوں اور سوختہ بختیوں کی علم انگیز داستان کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اس پیغامبر انقلاب کو 10 سال بھی اور مل جاتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ابن آدم نے اس فردوس گمگشتہ کو مدت ہوئی پا لیا ہوتا جس کی تلاش میں وہ اس قدر مارا پھر رہا ہے۔ ستاروں کی آنکھ محو حیرت ہے کہ بعض حوادث کس طرح تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اور یہ حادثہ کیا تھا؟ بجلی کی چمک، کوندے کی لپک، جس کا کسی کو سان گمان تک نہ تھا، لیکن جس نے عالم انسانیت کی متاع حیات کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ وہ حادثہ جسے تاریخ نے 4 لفظوں میں سمٹا کر رکھ دیا ہے اور نہیں سمجھی کہ اس اجمال میں زمانے کی کتنی گردشیں مستور ہو کر رہ گئی ہیں۔ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد۔ حادثہ کی تفصیل اتنی ہی ہے کہ
26 ذی الحج 23 ہجری مؤذن نے فجر کی نماز کی اذان دی۔ صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے کاشانہ خلافت سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا کہ نمازیوں کی دو ایک صفیں سیدھی نہیں، انہیں اشارہ سے سیدھا کیا، جماعت کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تکبیر کہی تھی کہ ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا اور نہایت تیز خنجر سے ان پر متعدد وار کیے۔ آپ کی آنتیں کٹ گئیں، حادثہ کی تفصیل ختم ہو گئی۔ قاتل کا خنجر سینہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نہیں، قلب کائنات میں پیوست ہو گیا۔ قاتل وار کر کے بھاگا، نمازیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان پر بھی وار کیے، یہاں تک کہ 12 آدمی زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک قول کے مطابق 6 اور دوسرے کے مطابق 9 جاں بحق نہ ہو سکے۔ جب آخر الامر اس پر قابو پا لیا گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اس طرح جرم کی اولین شہادت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی اور باقی صرف خنجر رہ گیا، جس کی زبان نے جو کچھ بیان کیا وہ ذرا آگے چل کر سامنے آتا ہے۔ تاریخ نے اس المیہ کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے ہمارے سامنے حیرت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اگر اس زمانے میں اس قسم کا کوئی حادثہ رونما ہوتا تو حکومت ان سارے نمازیوں کو بھی شامل تفتیش کر لیتی جو اس مسجد میں موجود تھے، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص سربراہ مملکت پر چھپ کر دور کھڑا بندوق سے نہیں بلکہ پاس آ کر خنجر سے حملہ کرتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی مدافعت کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ آخر امام اور نمازیوں کی پہلی صف میں فاصلہ ہی کتنا تھا؟ اگر قاتل سامنے سے آیا تھا تو مسجد میں نماز کی حالت میں کسی شخص کا اس طرح سامنے سے آنا بجائے خواہش ایک غیر معمولی اور اندیشہ خیز واقعہ تھا، جس سے انہیں چوکنا ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ صف اول میں سے نکل کر آگے بڑھا تھا تو باقی نمازی خاموش کھڑے کیا دیکھتے رہے؟ آج کی حکومت بے شک انہیں شامل تفتیش کر لیتی، لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کم و بیش تمام نمازی انصار و مہاجرین کا گروہ تھے جن کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن نے دی ہے، اور جو اپنے امیر کے جانثار پروانے تھے۔ ان کے متعلق یہ وسوسہ وہم و گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ معاذ اللہ اس سازش میں شریک تھے۔ تاریخ نے جو کچھ اس حادثہ کے متعلق بیان کیا ہے، جو بادی النظر میں بڑا ہی سطحی سا دکھائی دیتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ان حضرات کے متعلق اس سے زیادہ اور کیا عرض کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ناقابل فہم حد تک غفلت برتی۔ بہرحال یہ ان کی غفلت کا نتیجہ تھا یا عدم تدبر یا فقدان احتیاط کا۔ زمانے کے لیے حیرت و استعجاب کی ایک دنیا اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ آخری لمحات زندگی۔ خنجر کے وار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنتیں کٹ گئی تھیں، زخم سے برابر خون بہے جا رہا تھا۔ جب آپ کو ذرا ہوش آیا تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جب جواب اثبات میں ملا تو آپ کو اطمینان ہوا۔ دوسرا سوال قاتل کے متعلق تھا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ ایک غیر مسلم غیر عرب ہے تو آپ نے اس پر بھی اظہار اطمینان کیا کہ وہ کسی مسلمان اور اپنی قوم کے کسی فرد کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے۔ طبیب بلائے گئے اور انہوں نے بصد تاسف کہہ دیا کہ زخم جان لیوا ہے، امیر المومنین تھوڑے سے وقت کے مہمان ہیں۔ جان نشینی کا مسئلہ۔ غور کیجئے کہ ایک شخص کی انتڑیاں کٹ چکی ہیں، اس سے درد کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خون متواتر بہے جا رہا ہے، اسے دم بدم نکاہت بڑھ رہی ہے، معالج مایوس ہو چکے ہیں، موت سامنے کھڑی ہے اور مہلت یوں ہی گھڑی دو گھڑی کی ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ ایسے میں اس عظیم شخصیت کو کون سا خیال پریشان کر رہا ہے، یہ کہ میرے بعد نظم و نسق مملکت کا کیا ہوگا، میرا جانشین کیسا ہوگا۔ اس انتہائی کرب و علم اور اضطراب و انہتام کے عالم میں آپ نے جس سکوت و سکون اور جس تدبر و تحمل سے اس اہم ترین مسئلہ کے متعلق ایک جامع اسکیم مرتب فرمائی، جب مورخین اس پر غور کرتے ہیں تو محو حیرت رہ جاتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کسی موزوں شخصیت کو نامزد فرما دیجئے، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام تجویز کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابی حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جراح میں سے کوئی زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش کر دیتا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ سے کیوں گریز فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تجھے غارت کرے، تو مجھے کون سے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہیں آیا تم اسے سربراہ مملکت بنانے کا مشورہ دے رہے ہو۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہی ہے جو متعدد روایات میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات پسندیدہ نہ ہوگی کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے خلافت چاہوں۔ اگر یہ اچھی بات ہے تو خاندان خطاب اس سے بہرہ یاب ہو چکا ہے، اب یہ سعادت دوسروں کے حصے میں آنی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی خرابی کی بات ہے تو خاندان خطاب میں سے ایک اسے بھگت چکا ہے، باقیوں کو محفوظ رہنے دیجیے۔ انتہائی سوچ اور بچار کے بعد آپ نے 6 حضرات پر مشتمل ایک مجلس مشاورت متعین کر دی اور کہہ دیا کہ یہ لوگ باہمی مشاورت سے آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے علاوہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی نامزد کیا، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ صرف مشورہ دے سکے گا، خلافت کے لیے نہ امیدوار بن سکے گا نہ منتخب کیا جا سکے گا۔ گویا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت اس کمیٹی کے کو آپٹیڈ ممبر کی سی تھی۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد اپنی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے ذمہ کچھ قرض تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ آپ نے یہ رقم لے کر نادار مسلمانوں پر خرچ کی تھی۔ آپ نے مشورہ دیا کہ آپ بیت المال سے روپیہ لے کر یہ قرض ادا کر دیں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بعد میں آپ لوگ میری رعایت سے یہ طے کر دیں گے کہ بیت المال کا قرضہ معاف کر دیا جائے، اس سے تم تو مطمئن ہو جاؤ گے، لیکن جس مصیبت میں میں اللہ کے حضور ماخوذ ہو جاؤں گا اس سے مجھے کون چھڑائے گا؟ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کے قرضہ کی ذمہ داری لے لی اور ان کے دفن ہونے سے پہلے اسے ادا کر دیا۔ قبر کی جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی خواہش تھی کہ آپ اپنے محترم رفقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پہلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں دفن ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ دیکھنا امیر المومنین عمر نہ کہنا، صرف عمر کہنا، اور مستدعی ہے کہ آپ انہیں پہلو حضور میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام سنایا
تو آپ بہت خوش ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو ایسا کرنا کہ میرا جنازہ لے کر جانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے میری خاطر ایسا کہہ دیا ہو۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی اجازت عطا فرما دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ نزا کے عالم میں بھی اس قدر احتیاط کسی فاروق ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ کتنا نازک تھا یہ مقام اور کس قدر باریک تھا یہ فرق۔ وَلِلَّهِ دُرْ مَنْ قال، میرا مرنا خلوص نوحہ گر کی آزمائش ہے۔ تقدیر کا مفہوم۔ تقدیر کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ بلند اور فکر عمیق امواس کے تعاون کے واقعہ میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خنجر مارا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا 33/38۔ اللہ کا امر مقررہ پیمانوں کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ مطلب واضح ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ قانون یہ ہے کہ حادثوں سے موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب حفاظتی تدابیر کی طرف سے غفلت برتی جائے، لہٰذا یہ حادثہ اللہ کے اسی قانون کے مطابق رونما ہوا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا دوسرا مفہوم۔ مواخذہ آخرت کا خیال۔ یوں تو آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب آپ کو مواخذہ آخرت کا خیال نہ ہو، لیکن موت کے قریب فطرتاً یہ احساس اور بھی شدید ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ اس خیال سے پریشان نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ نار جہنم آپ کو مس تک نہ کرے گی۔ اس شخص نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس باب میں تیرا علم بہت قلیل ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس آنے والے محاسبہ کے فدیہ میں دنیا کے سارے خزانے صرف کر دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور ہر ایک کے حصے برابر برابر تقسیم کرتے تھے، اس لیے آپ امین المومنین سید المومنین ہیں۔ یہ سن کر آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم اللہ کے حضور میرے لیے یہ شہادت دو گے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں میں اس کی شہادت دوں گا۔ اس پر آپ خوش ہوئے، لیکن لوگ جس قدر ان کی تعریف کرتے تھے ذمہ داریوں کے محاسبہ کا احساس اتنا ہی شدید ہوتا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اے کاش میں عمر ہونے کے بجائے یہ تنکا ہوتا تو ذمہ داریوں کے بوجھ سے چھوٹ جاتا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ میری تعریف کرتے ہو اور جنت کی بشارت دیتے ہو، اور مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کمزور پر ظلم کیا ہوگا اور اس کی فریاد آسمان پر پہنچی ہوگی تو اس کی ساری نیکیاں صاحب عرش کے حضور بے وزن ہو جائیں گی۔ اسی حالت میں آپ نے اپنے اعزہ سے کہا کہ مجھے عام مسلمانوں کی طرح سادہ پانی سے غسل دینا، اس میں مشک و عنبر نہ ملانا، مجھے معمولی کفن دینا کہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے ملبوس میں بدل دے گا، اور اگر میں ایسا نہ ہوا تو میرا اچھے سے اچھا لباس بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے۔ آخری وقت فرمایا کہ اگر اللہ نے میری لغزشوں سے درگزر نہ فرمایا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ الفاظ زبان پر تھے کہ اسلام کا یہ آفتاب عالمتاب غروب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے غروب۔ ایک مزدور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں دفن کر دیے گئے۔ طوبی لہم وحسن مآب۔ بعض روایات میں ہے کہ بدھ کے دن ان پر حملہ ہوا اور دوسری صبح
21 ذی الحج کو آپ دفن کیے گئے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ اتوار کے دن یکم محرم 24 ہجری کو دفن کیے گئے۔ بعض روایات میں آپ کی تاریخ وفات 8 یا 10 محرم بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس کے متعلق متعین طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ اصل یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عدد السنین، سالوں کی گنتی کا اندازہ کچھ ایسا ہی تھا، اس لیے صدر اول کی ممتاز ترین ہستیوں کے سن ولادت اور عمر ان کے متعلق بھی متعین طور پر بہت کم معلوم ہو سکتا ہے، اور تو اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے متعلق بھی پختہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ طبقات ابن سعد اور طبری ابتدائی دور کی مستند کتب تاریخ سمجھی جاتی ہیں۔ ان دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 برس، 63 برس اور 65 برس لکھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے متعلق بھی یہی کیفیت ہے۔ مختلف روایات کی روح سے آپ کی عمر 55 برس، 60 برس، 61 برس، 63 برس اور 65 برس کی قرار پائی ہے۔ آپ کی وفات کے متعلق تو معلوم ہے کہ وہ 23 ہجری میں ہوئی، لیکن جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، آپ کے سن پیدائش کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر فاروق اعظم کی عمر 63 برس کی تسلیم کر لی جائے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12-13 برس عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ رفقا کا خراج تحسین۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے رفقا دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن جذبات خلوص و محبت کا اظہار فرمایا اور جو خراج تحسین و آفرین آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کی تفصیل خاصی گنجائش طلب ہے۔ ہم ان میں سے چند ایک کے پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے قریب آئے اور فرمایا، مجھے آپ جیسے اعمال حسنہ والے انسان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں بھی آپ جیسے اعمال لے کر اللہ کے ہاں پہنچوں۔ کتنی بڑی بات ہے جو چند لفظوں میں کہہ دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کا جنازہ قبر کے قریب لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم کہا کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں، جب صالح لوگوں کا ذکر کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرو۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اس لیے روتا ہوں کہ ان کی وفات سے اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو گیا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ علامہ طنطاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں باہمی اختلاف کے دوران آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بعض لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ برسر منبر تشریف لے گئے اور ایک طویل اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکار جلیلہ کے بعد کہا، ان کے بعد عمر خلیفہ ہوئے تو کچھ لوگ ان سے ناراض تھے اور کچھ راضی، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو جو پہلے ناراض تھے وہ بھی ان سے راضی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقوش قدم پر معاملات کو سنوارا۔ وہ ان دونوں کا اس طرح اتباع کرتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کا۔ بخدا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفیق و رحیم اور مظلوموں کے لیے باعث تقویت و رحمت و نصرت تھے۔ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حق ان کی زبان پر اتارا
اور صدق کو ان کی شان ٹھہرایا، حتیٰ کہ ہم خیال کیا کرتے تھے کہ ان کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے۔ انہوں نے اسلام لا کر اسلام کو تقویت بخشی اور اپنی ہجرت کو دین کے لیے وجہ استحکام بنایا۔ اللہ نے منافقین کے دلوں میں ان کا رعب طاری کر دیا تھا اور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت استوار کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جبریل اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ اطاعت الہی میں نقصان اٹھانا انہیں اس نفع سے زیادہ محبوب تھا جو معصیت خداوندی سے حاصل ہو۔ تم ان جیسے کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر جائیں گے تو اسلام کمزور ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد زندہ رہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بخدا وہ حلیف اسلام، پناگاہ یتیمہ، محل ایمان، منتہائے احسان، کمزوروں کے فریاد رس، عوام الناس کے مددگار تھے۔ انہوں نے حق کو نہایت استقامت اور احتساب خواہش کے ذریعے قائم کیا، حتیٰ کہ دین غالب آ گیا، ملک فتح ہو گئے اور میدانوں اور کوہساروں پر اللہ کا نام بلند ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا گئے ہیں۔ وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے، لوگ ان میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی نہ نکلتے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ قلعہ ٹوٹ گیا ہے، اب لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ نیز جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، فرمایا اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ایک پلڑے میں اور عرب کے تمام قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ کتاب الہی کے سب سے بڑے عالم اور دین خداوندی کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کا دخل اسلام ہونا اسلام کے لیے باعث فتح و نصرت، آپ کی ہجرت موجب تقویت اور آپ کی حکومت رحمت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جس کسی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اس نے جان لیا کہ اللہ نے انہیں اسلام کو دیگر تمام سہاروں سے مستغنی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے کمالات میں منفرد تھے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، اور اس پر اپنی طرف سے صرف اتنا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج اسلام ایک زندہ و پائندہ مکمل نظام معاشرہ دین کی شکل میں سامنے آتا ہے تو وہ عہد فاروقی کا اسلام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجی خطرات سے اس کی حفاظت کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پروان چڑھایا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ سازش کا انکشاف۔ ہم یہ لکھ رہے ہیں اور اس امر کا احساس قدم قدم پر عناگیر ہو رہا ہے کہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حادثہ فاجعہ کے سلسلہ میں جو کچھ جاننے کے لیے قارئین اس قدر مضطرب و بے قرار ہیں اسے سامنے لائے بغیر آگے نہ بڑھا جائے، لیکن وہ معاملہ بڑا اہم بھی ہے اور نہایت شکیب آزما بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ نصرانی المذہب ایران کا باشندہ تھا۔ نہاوند کی جنگ میں پکڑا گیا اور والی کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں آ گیا اور انہی کے ہاں رہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایسے قیدی کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے جو بالغ ہو چکا ہو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آپ کو لکھا کہ ابو لولو بڑا چابک دست، ہنرمند، لوہار، بڑئی اور نقاش ہے، اسے مدینہ آنے کی اجازت دے دیجیے، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ ایک دفعہ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، میں کام زیادہ پیسوں کا کرتا ہوں اور وہ مجھے بہت کم مزدوری دیتے ہیں۔ آپ نے تفصیل معلوم کرنے پر کہا کہ اس کی شکایت بے جا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر زیادتی نہیں کر رہے۔ یہ سن کر وہ ہونے کو تو واپس ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انتقام کی آگ کو سینے میں چھپائے رکھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے آپ کی طرف ترش روئی سے دیکھا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بنا دوں گا کہ تمام لوگ اس کے متعلق باتیں کیا کریں گے۔ کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ شخص آج مجھے دھمکی دے گیا ہے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہا اور اس صبح آپ پر حملہ کر دیا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ تاریخ کا یہ بیان بڑا سطحی سا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اتنی سی بات فیروز کو ایسے سنگین اور جرت آزما جرم کے ارتکاب پر آمادہ کرنے کے لیے کافی جذبہ محرکہ قرار نہیں پا سکتی۔ مدینہ جیسے دارالخلافہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سربراہ مملکت کے قتل کے لیے اس سے کہیں زیادہ قوی جذبہ محرکہ کی ضرورت تھی۔ اس جذبہ محرکہ کی غمازی اس خنجر نے کر دی جس سے فیروز نے حملہ کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خنجر دیکھا تو کہا کہ میں نے اس خنجر کو کل حرمزان اور جفینہ کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس چھری سے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے گوشت کاٹیں گے کیونکہ ہم گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ دو دھارا خنجر اس مقصد کے لیے بڑا موزوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابو لولو کے پاس سے گزرا۔ جفینہ اور حرمزان اس کے ساتھ تھے اور وہ آپس میں چپ کے باتیں کر رہے تھے۔ میں دفعتاً ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگے اور ایک خنجر ان کے ہاتھوں سے گر پڑا جس کے دو پھل اور بیچ میں دستہ تھا۔ ذرا دیکھوں کہ وہ خنجر کیسا ہے جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے خنجر کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہی خنجر ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ حرمزان وہی ایرانی گورنر تھا جو پابجولہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا تھا اور پانی کا پیالہ زمین پر گرا کر ایک پرفریب چال سے قتل ہونے سے بچ گیا تھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو کر مدینہ ہی میں قیام پذیر ہو گیا تھا اور جفینہ ہیرا کا رہنے والا عیسائی تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ شریک بھائی تھا۔ وہ اس رشتہ سے اسے مدینہ لے آئے تھے جہاں وہ لوگوں کو پڑھایا لکھایا کرتا تھا۔ زبان خنجر نے اس طرح ایک گہری سازش کا راز افشا کر دیا۔ سازشیوں کا قتل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ کو جب اس سازش کا یقین ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ باپ کے قتل کے قصاص کے لیے جوش میں اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، پہلے حرمزان کو قتل کیا، پھر جفینہ کو۔ اس کے بعد ابو لولو کی ایک سگرسن بیٹی سامنے آئی تو اسے بھی قتل کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا۔ ضمناً حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اقدام اسلام کے قانون عدل کی روح سے درست نہیں تھا، چنانچہ بعد میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قتل کیے جانے کا مشورہ دیا، لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خون بہا عطا کر کے معاملہ کا تصفیہ کر دیا۔ اس مقام پر ایک تجسس طلب ذہن پھر متعجب رہ جاتا ہے
کہ اس معاملہ کو نجی اور انفرادی واردات قتل اور ذاتی انتقام تک محدود رکھا گیا، اور حکومت نے اس سازش کی تحقیقات کے سلسلہ میں کوئی اقدام نہ کیا۔ اگر ایسا کر لیا جاتا تو عالم اسلام شاید ان خطرات سے کم از کم بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا جو بعد میں وقوع پذیر ہوئے اور جس سے تاریخ کا نقشہ بدل گیا۔ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ موجب حیرت اس حقیقت کا احساس ہے کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے دیدہ ور نہایت دور اندیش انتہائی محتاط مدبر سے بھی کس طرح ایسی چوک ہو جاتی ہے جس کے نتائج و عواقب بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ احتیاط کی کمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت محتاط اور دور اندیش واقع ہوئے تھے۔ مثلاً جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ مدینے میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے مارکہ بدر کے احوال و قوائف بیان کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی کے باہر اونٹ سے اترا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت دریافت کر رہا ہے۔ آپ فوراً آگے بڑھے، دیکھا کہ وہ عمیر بن وہب ہے، یعنی ان ممتاز قریشیوں میں سے ایک جنہوں نے ابھی ابھی بدر میں ذلت آمیز شکست کھائی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا تھا۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ اسے اندر بھیج دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آزادانہ اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ اس کی تلوار کے پر تلے سے اس کی مشکیں کسیں اور انصار سے کہا کہ اسے اسی حالت میں حضور کی خدمت میں لے جاؤ اور وہاں چوکنے رہو کہ اس قسم کے دشمنوں پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہرمزان نے عمیر بن وہب سے بھی زیادہ ذلت آمیز شکست کھائی تھی، اور جس پر فریب طریقہ سے اس نے اپنی جان بچائی تھی وہ بھی کوئی پوشیدہ راز نہیں تھا۔ پھر کیا یہ مقام حیرت نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی، بلکہ اسے اتنا قریب کر لیا کہ اس سے امور مملکت میں مشورے بھی لیتے رہے۔ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ بالغ قیدیوں کو مدینہ میں نہ آنے دیا جائے، حالانکہ بعض صحابہ بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ ایرانی قیدیوں کو مدینے آنے دیا جائے، لیکن آپ نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود فیروز کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی اور اس کی نقل و حرکت پر کوئی نگاہ نہ رکھی۔ اگر عام حالات میں اس ضرورت کا احساس نہیں ابھرا تھا تو ہرمزان، جفینہ فیروز وغیرہ کی خفیہ ملاقاتوں سے تو اس اندیشہ کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا۔ حیرت ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا، لیکن ہم آج اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں جبکہ حقیقت تک پہنچنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ ذریعہ تو لے دے کے تاریخ ہی ہے، اور تاریخ جس سطحی طور پر اس حادثہ کے آگے گزر گئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تاریخ کے بعض بیانات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ بعض گوشوں کی طرف سے مبہم طور پر ہی صحیح اس ہونے والے حادثہ کے متعلق اشارات کیے گئے ہیں۔ مثلاً جبیر بن معطم کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری حج میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم جبل عرفات پر کھڑے تھے کہ ایک شخص نے پکارا، یا خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا یا امیر المومنین۔ بنو لہب کے ایک بدو نے سنا تو کہا کہ کون چلا رہا ہے؟ واللہ امیر المومنین اس سال کے بعد جبل عرفات پر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ جب صبح ہوئی تو رمی الجمار کے وقت ایک کنکر آپ کے سر پر آ کر لگی جس سے ایک رگ پھٹ گئی۔ میں نے اسی شخص کو پھر دامن کوہ سے کہتے ہوئے سنا کہ اس سال کے بعد امیر المومنین یہاں کبھی نہیں ٹھہریں گے۔ اینیہ بن حسن نے آپ سے کہا کہ یا تو آپ اپنی حفاظت کیجئے یا اہل عجم کو مدینہ سے باہر نکال دیجئے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ پر وار نہ کر دے۔ سب سے اہم روایت آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت علی کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ کعب احبار کہتا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے کعب کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین جلد بازی سے کام نہ لیجیے، ذی الحج ختم نہیں ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کبھی کہتے ہو جہنم میں، کبھی کہتے ہو جنت میں۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہم کتاب خداوندی میں آپ کو جہنم کے دروازے پر پاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس میں گرنے نہ دیں، پھر جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو لوگ قیامت تک جہنم میں دھڑا دھڑ گرتے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک دن پھر حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ امیر المومنین آپ وصیت کر دیجئے، کیونکہ آپ 3 دن کے اندر اندر وفات پا جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم کتاب خداوندی میں ایسا لکھا پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تورات میں عمر ابن خطاب کا ذکر ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے نام سے تو آپ کا ذکر تورات میں نہیں، لیکن اس میں جو قرائن و شواہد اور حلیہ اور شمائل مذکور ہیں وہ بالکل آپ کے سے ہیں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے۔ اس کے بعد 2 دن متواتر آپ کے پاس آتا رہا، اور جس صبح کو یہ ناشدنی واقعہ ہونا تھا اس سے پہلی رات کو آ کر واضح الفاظ میں کہا کہ اب وقت باقی نہیں رہا۔ کعب احبار مدینہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اسلام تو نہیں لایا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانہ میں بھی عام مسلمانوں اور امیر المومنین سے خلا ملا رکھتا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اسلام لے آیا۔ جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ہم ان کی بالکلیہ صداقت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش کی بھنک ان لوگوں نے پالی تھی، لیکن وہ اعلانیہ یا غیر مبہم طور پر اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے اشارات و کنایات کے پرتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کعب احبار نے اسے جو کتاب خداوندی کا مقدس نقاب اڑایا ہے تو اس سے بھی غالباً اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک وارننگ بھی پہنچ جائے اور وہ کعب اس کے لیے کمیٹڈ بھی قرار نہ پائے۔ اگرچہ ایک اور مصری مورخ عباس محمود العقاد کی رائے یہ ہے کہ خود کعب بھی اس سازش میں شریک نظر آتا ہے۔ ہم ان کی اس رائے سے بھی متفق نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قسم کی وارننگ کیوں دیتا؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسے اس کا علم تھا، لیکن وہ بعض مصالح کی بنا پر متعین طور پر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر ان روایات میں کچھ بھی صداقت ہے تو حیرت ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان انتباہات کو بھی ترخور اعتناد نہ سمجھا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب عظیمت انسان کو جب زندگی میں اس قدر محیر العقول کامیابیاں حاصل ہوتی جائیں تو اس میں اس حد تک خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی تھی، یا آپ کی حفاظت کے سلسلہ میں آپ کے رفقا کی عدم احتیاط۔ نتیجہ اس کا نوع انسان کے لیے ایک ایسا عالمگیر نقصان ہے جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے عالم انسانیت میں صف ماتم بچھ گئی، اور نامعلوم ابھی یہ صفیں کب تک بچھی رہیں۔ اور نچوڑ اس داستان خونچکاں کا یہ کہ ایران نے مسلمانوں کے ہاتھوں جو اس قدر ذلت آمیز شکست کھائی تھی، یہ اس کے انتقام کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد کے اقدامات کے لیے 14واں باب دیکھیے۔ بزم انجم۔ شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں عالم انسانیت کے اس بدلے جلیل کے بے شمار ایسے اقوال آپ کے سامنے آئے ہیں جو سمائے تاریخ پر درخشندہ ستاروں کی طرح جگمگ جگمگ کر رہے ہیں،
اور چونکہ وہ قرآن کے ابدی حقائق پر متفرع ہیں، اس لیے مرور زمانہ ان کی تابندگی پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہیں اور ہمیشہ اسی طرح سرسبز و شاداب رہیں گے۔ وہ ان صفحات میں درخشندہ موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ انہیں ترتیب کی مالا میں پرو کر یکجا کر دیا جائے تاکہ ان سے کسب ضیاء کرنے میں آسانی رہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ نے کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اپنے لیے۔ واللہ عالم مت کہو، جو بات نہیں جانتے اس کے متعلق سیدھے طور پر کہو کہ میں نہیں جانتا۔ مسئلہ تقدیر کا حل، میں اللہ کی ایک تقدیر سے ہٹ کر اللہ ہی کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ انسانوں کو براہ راست رزق نہیں دیتا، انسانوں کے ذریعے دیتا ہے۔ متوکل وہ ہے جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور پھر اللہ کے قانون زراعت پر بھروسہ کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بالقرآن اقواما ویضع بالقرآن اقواما، اللہ قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے قرآن کے مطابق کرتا ہے۔ محض لا الہ کہہ دینے سے جنت نہیں مل سکتی، جنت عمل سے ملتی ہے۔ حجر اسود صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ کسی قوم سے مقابلہ کے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کی اخلاقی خرابیاں تمہاری خرابیوں سے زیادہ ہیں، دیکھو یہ کہ تمہاری اخلاقی خوبیاں اس سے کتنی زیادہ ہیں۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوق تمہیں کیسا سمجھتی ہے۔ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ہماری عزت و عظمت اسلام کے صدقہ میں ہے، اس کے لیے سب تعریف و ستائش اسی کی ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری۔ خلافت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو حساب دیتے وقت بتایا جا سکے کہ کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا۔ اگر یہ جواب اطمینان بخش ہے تو وہ خلافت ہے، ورنہ ملوکیت۔ کسی کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ باہمی معاملات میں کھرا ثابت ہو، نہ کہ وہ جو نمازیں بہت پڑھتا ہو۔ بھوک سے مجبور ہو کر چوری کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، سزا اسے دی جائے گی جس نے اسے اس حالت تک پہنچایا۔ حاتب بن ابی بلتا کے غلاموں کا واقعہ۔ اگر کسی کی وجاہت کے خیال سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو اللہ کی بادشاہت اور کیسر و کسریٰ کی حکومت میں فرق کیا ہوا؟ جب اللہ بن اہم کا واقعہ۔ لوگوں کو ان کی مائیں آزاد جنتی ہیں، انہیں غلام بنانے کا کسی کو حق نہیں۔ جب تک سربراہ مملکت پر وہی کچھ نہ گزرے جو رعایا پر گزرتی ہے، اسے ان کی تکالیف کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کرتا رہتا ہے، اس لیے ان کے حل کے لیے جدید قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر کی رائے وحی خداوندی نہیں، یہ ایک انسان کی رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، اسے سند اور سنت نہ بناؤ۔ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے، اور جب اس پر فائز ہو جائے تو انہی میں کا ایک فرد معلوم ہو۔ طاقتور خائن اور کمزور دیانتدار دونوں حکومت کے لیے نقصان رساں ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت نہیں، وہ رعایا کے لیے شفیق کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو شخص خود کسی منصب کا خواہش مند ہو اسے اس پر تعینات نہیں کرنا چاہیے۔ رعایا اس وقت تک اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرتا رہتا ہے۔ جب وہ فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے تو رعایا اس سے بھی زیادہ فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔ ایک گورنر کو لکھا کہ تم اپنی رعایا کے لیے ایسے بن جاؤ کہ اگر تم رعیت ہوتے تو چاہتے کہ ہمارا امیر ایسا ہونا چاہیے۔ وہی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی ہو لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں، اور سختی ہو لیکن استبداد کی بنا پر نہیں۔ گورنر کو لکھا کہ ایسا بن کر رہو کہ امن پسند تجھ سے بے خوف اور بدماش خوف زدہ۔
جو شر پیدا کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں مغلوب ہے، جو ناجائز طریقے سے کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں ناکام ہے۔ جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست رہے گا، لیکن حکومت کے زور کا مطلب تلوار نہیں، اس کا مطلب حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے۔ جو شخص مسلمانوں کا امیر بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلاموں کی طرح مخلص اور امین ہو۔ جھوٹا موٹا کھاؤ، گاڑا گزی پہنو، اجمیوں کا ساتھ تکلف نہ کرو۔ جس میں تکبر دیکھو سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جس حاکم کے محل کے دروازے عوام کے لیے بند ہو جائیں وہ کثر سعد نہیں کثر فساد ہے۔ مرد کا حسب اس کا دین، نسب اس کی عقل اور مردانگی اس کا حسن خلق ہے۔ نکاح کے رشتوں کے لیے یہ خوبیاں تلاش کرو۔ ازدواجی زندگی میں تصوراتی معیار آئیڈیلزم کام نہیں دیتا، اس میں لچک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زاہد مرتاض سے کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے، ہمارے دین کا گلا کیوں گھونٹ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال ہے۔ جوانوں سے کہا کہ جوانی کے زمانے میں ایسی بات سے بچو جو تمہاری بدنامی کا باعث ہو، تاکہ اگر تم بعد میں بڑے آدمی بن جاؤ تو تمہارا ماضی تمہارے لیے وجہ ندامت نہ ہو۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصہ کی حالت میں نہ آزما لو۔ انسان کی عجیب حالت ہے، اس کے بیل یا گدھے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذات میں جو خرابی پیدا ہو جائے اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتا، یعنی یہ اپنے آپ کو اپنے بیل اور گدھے جتنی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو کہا کہ کیا تو مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ کسی شخص کے متعلق رسوا کن الفاظ استعمال نہ کرو۔ فیصلہ باطن کی پاکیزگی کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہوگا، ظاہرہ اعمال و کردار کی روح سے ہوگا۔ وعظ سے بچو، اکثر وعظ شیطانی ہیجان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے، لیکن جب ان کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو مرد بن جائے۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی باز پرس ہوگی۔ امیر المومنین اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں سے ہر ایک کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے سب مل کر کھائیں۔ خدایا اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے ملازموں پر ترجیح دیتی ہے۔ رعایا پر حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے جب وہ حکومت کے رفاہ عامہ سے مستفید ہو جائے۔ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دو، مٹھی مٹھی دینے سے ان کے اخلاق درست نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعائیں اس تک نہ پہنچنے دوں۔ عمر کے آخری لمحات میں فرمایا، اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اور اس کی فریاد آسمان پر پہنچی ہوگی تو اس کی عمر کی ساری نیکیاں صاحب عرش کے نزدیک بے وزن ہو جائیں گی۔ حکومت کی اصلاح تین چیزوں سے ہو سکتی ہے: امانات، ذمہ داریوں کی ادائیگی، قوت کے ساتھ گرفت اور قرآن کے مطابق فیصلے، اور دولت کی اصلاح دو چیزوں سے ہو سکتی ہے: حق کے ساتھ لیا جائے اور باطل میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ ہم انہی باتوں کا حکم دیں گے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور انہی سے روکیں گے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ جس نے اپنی مدد کے لیے فلاں خاندان کہہ کر آواز دی، سمجھ لو کہ وہ شیطان کی آواز ہے۔ اسلام کے بعد قبائلی اور خاندانی تفریقات ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط۔ قادسیہ کی فتح کی خبر سننے کے بعد آپ نے جو تقریر فرمائی وہ بھی اس قابل ہے کہ اسے اس سلک مروارید میں شامل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا، بھائیو، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں،
میں تو خود اللہ کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا فریضہ میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر میں اس فریضہ کو اس طرح سر انجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان کی زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر خدا نخواستہ میری یہ خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری انتہائی بدبختی ہوگی۔ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن صرف قول سے نہیں، عمل سے بھی۔ اور مدائن کی فتح کے بعد آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی، اب وہ اپنے ملک میں بالشت بھر زمین کے بھی مالک نہیں ہو سکیں گے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں، خدا تعالیٰ نے تمہیں مجوسیوں کی زمین، مجوسیوں کی سلطنت، مجوسیوں کے اموال و املاک کا مالک بنایا ہے تاکہ اب تمہارے اعمال و افعال کو جانچے، پس تم اپنی حالت نہ بدل لینا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تم سے بھی حکومت چھین لے گا اور کسی دوسری قوم کو دے دے گا۔ یہ آپ کی آخری نصیحت تھی۔ اس کے چند ہی روز بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آئیے ابدی حقائق کے ان گلہائے شاداب کو اپنے دامن میں لیے ہم بھی اس حسین و جمیل محفل سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوں کہ ابدِ باد بہارے تو کہ در انجمنت، کف خاک آمدم و جوش بہاراں رفتم۔